آج 2 اگست ہے اور اس وقت بھی عدالتیں کھل چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین مقدمات میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اتوری صاحب کیا بنا آج کے کیسز کے حوالے سے؟ سر آج 3 کیسز سماعت کے لیے مقرر تھے اور کورٹ نمبر 2 میں، لیکن کورٹ نمبر 2 کی چھٹی تھی آج، تو کورٹ نمبر 1 میں سماعت ہو چکی ہے 3 مقدمات کی، 1377 شہزاد ٹاؤن، 243 تھانہ کھنہ اور 1222 تھانہ پارہ، اور اس میں سے جو ہے نا 1222 میں جو 21 ملزمان آئے تھے ان میں نقول بھی تقسیم ہوئے ہیں اور 4/9 کے لیے جو ہے نا تاریخ ہو گئی ہے ستمبر کی۔ اور باقی آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پوری کورٹ میں یہ اتنی بڑی کورٹ ہے اور اس بلڈنگ میں تقریباً 12-13 کورٹس موجود ہے۔ بینکنگ کورٹ ہے، انسدادی منشیات ہے اور انسداد دہشت گردی کورٹ ہے، اور صرف ایک ہی کورٹ ہے جو آج کے لیے تحریک انصاف کو انصاف دلانے کے لیے چھٹیوں کے دوران بھی جو ہے نا ان کو کھولا گیا ہے۔ اور اگر آپ نیچے دیکھو ڈسٹرکٹ کورٹ، وہاں بھی کوئی بندہ نہ بندی ذات موجود ہے، بالکل سب کچھ بند ہے۔ لیکن تحریک انصاف کو جلدی انصاف دینے کے لیے آپ کو میری بات کا مطلب میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ انصاف دلانے کے لیے کورٹ اوپن کی گئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت ڈسٹرکٹ کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور اسلام آباد کی تمام عدالتیں بند ہیں، صرف ایک ہی عدالت کھلی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو، ورکرز کو، لیڈرشپ کو انصاف دلانے کے لیے باہر پولیس بھی موجود ہے، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ، جب بھی کارکن آتے ہیں تو گرفتار کر لیا جاتا ہے، نئے مقدمے ڈالے جاتے ہیں۔ تو کیا آج پھر انصاف آپ کو ملا ہے؟ انصاف تو ہمیں تاریخ کی شکل میں ملتا ہے کہ صرف تاریخ ہو جاتی ہے تو وہ بس ہمیں انصاف مل جاتا ہے، باقی اس کیس کا فیصلہ کیسا آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج جو کیسز تھے اس میں عمران خان صاحب کا بھی کیس تھا، جس حوالے سے جج صاحب نے اس حوالے سے اہم ریمارکس میں کیا بتایا؟ متعدد بار خط لکھ چکا ہے کورٹ نمبر 2 کی طرف سے، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ جواب آئے گا تو پھر جو ہے نا عدالت کچھ کر سکیں گے کہ اس مقدمے کو کیسے چلانا ہے، کیونکہ جب تک خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے یا خان صاحب کو فزیکلی عدالت میں پیش نہ کیا جائے تو یہ مقدمہ نہیں چل سکتا، ٹرائل نہیں چل سکتا۔ اچھا سر، اس وقت باٹا ریٹ چل رہا ہے، 10 سال کی منڈی لگی ہوئی ہے، سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں 4 ماہ غالباً یا 320 دنوں کے اندر یہ فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ تو کیا لگتا ہے کہ یہ جو عمران خان کا اہم ترین کیس ہے 3/23، جس میں عمران خان بھی ملزم ہیں، تو اس حوالے سے عدالت بار بار انتظامیہ کو خط بھی لکھ چکی ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے پریزنٹ چاہتی ہے، اور عمران خان کی حاضری کو بھی خط لکھا ہے، لیکن نہیں ایکسیپٹ ہو پا رہا۔ لیکن لاسٹ ٹائم جج صاحب کہہ رہے تھے ہمیں قانون راستہ دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر ہی ٹرائل مکمل کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو جج صاحب کو پتہ ہے کہ کون سا راستہ ہے، لیکن جب تک ایک ملزم پیش نہیں ہوتا نہ ویڈیو لنک کے ذریعے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ جو ملزم ہے عمران خان صاحب وہ جیل میں ہیں، جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ جیل میں ہیں، آپ کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ ان کو پیش کیا جائے، آپ ان کو نوٹس کریں، ان کو پیش کیا جائے، پھر مقدمہ سٹارٹ کریں، ایسے تو مقدمہ نہیں چل سکتا۔ لیکن اگر جج صاحب کہتے ہیں ان کے پاس کوئی قانون ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت عمران خان کے بیٹوں کی بات چل رہی ہے، وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، لیگلی ان کو کیا جو لوازمات ہے وہ کیا درکار ہوں گی؟ کہتے ہیں ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ابھی تک وزارت خارجہ سے ان کو کوئی جواب نہیں ملا۔ یہ کل میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق باقی عمران خان صاحب کے جو بچے ہیں وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان آئیں گے، ان کا والد محترم پاکستان کے ہیں، وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کوئی کسی اور ملک سے نہیں آ رہے کہ وہ کسی اور ملک کے لیے ویزا اپلائی کرے۔ ان کو ویزا بھی ملنا چاہیے، ان کو پاکستان بھی آنا چاہیے، کیونکہ وہ پاکستان اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے خان صاحب سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو لہٰذا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ سختی لگائے کہ ان کو ویزا نہیں ملتا۔ کیا کیا جو قانونی لوازمات ہوں گی اگر ویزا نہیں ملتا پاکستان آنے کے لیے، تو وہ برطانیہ کی کورٹ میں کیا جا ان کو سکتے ہیں، برطانیہ کی کورٹ میں جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا رائٹ ہے، ان کا رائٹ ہے، ان کے رائٹ کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ البتہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کو پامال کر دیا گیا، پاکستان میں کانسٹیٹیوشن ہمارے ہاں بہت رائٹ ہے، آپ کی بھی بہت رائٹ ہے، میری بھی بہت رائٹ ہے، لیکن ان رائٹ کا کوئی فائدہ نہیں، کسی کو اس رائٹ کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا۔ لیکن باہر ملکوں میں اگر آپ اس طرح کی کوئی پٹیشن فائل کرتے ہو تو وہاں سے فائدہ مل جاتا ہے۔ اچھا خان صاحب کے بچوں نے رات ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت جو ہے یہاں سے گرفتار کرنا چاہتی ہے، تو کیا واقعہ وہ یہاں پہ آئیں گے تو گرفتار کیا جا سکتے ہیں، یا پھر کوئی ان کی
جو ہے وہ عبوری ضمانت جسے بولتے ہیں قبل از گرفتاری کی ضمانت وہ بھی فائل کریں گے آپ لوگ؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں، مذاق خیز باتیں ہیں، اور خان صاحب کے بچوں کو گرفتار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو جا کے کوئی ورکر ہے کہ جا کے کسی اس کے گھر میں جا کے ہاتھ ڈال کے گرفتار کرو۔ خان صاحب کے بچے ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے نا درد سرد بن جائے گی اگر وہ کوئی ہاتھ بھی ڈال دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگا بھی کوئی نہیں سکتا، وہ پاکستان آ رہے ہیں، یہاں تحریک انصاف والے زندہ ہیں۔ توری صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بتایا کہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہاں پہ پاکستان کے اندر جس طرح آئین 26ویں آئینی ترمیم کے بعد معاملات ہیں، کسی کو بھی اگر سابق وزیر اعظم جیل میں اندر پڑے ہیں، آئسولیشن میں ہیں، تو ان کے بچوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، تو کیا ان کی فیملی کے ذریعے کسی نے آپ تک رابطہ کیا ہے وکلا سے کہ عبوری ضمانت کے لیے؟ کیونکہ اسٹیٹ کا بیان تو آ چکے ہم گرفتار کریں گے۔ اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ رابطہ کیا نہیں کیا، لیکن یہ گرفتاری والی باتیں مذاق خیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کا بھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ ان قریب ہم بھی جیل میں ہوں گے، تو لہٰذا یہ وقت ہے، وقت ہر بندے کا آئے گا انشاءاللہ۔ تو کیا خان صاحب کے بچوں نے عدالت کی طرف رجوع کیا ہے کہ ہم اپنے والد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی رجوع نہیں کیا، صرف ان لوگوں نے ویزا جمع کیا ہوا ہے، تو ویزا لگے گا تو آئیں گے۔ اگر ویزا وہ لوگ کوئی ہرڈل کریٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے جو ہے نا ہماری جو ٹیم ہے، ہمارے بڑے بڑے سلمان اکرم راجہ صاحب ہے، دوسری ہے، تو وہ ان کا انشاءاللہ وہ کر لیں گے۔ ہمیں ان کے بارے میں اگر عدالت کے آرڈر کے اوپر وہ خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر جیل سپرنٹینڈنٹ ان کی ملاقات نہیں کرواتا، جیسے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر اگلی کارروائی کیا ہوگی؟ سر وہ اکیلے نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ بہت لوگ جائیں گے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ضرور ہوگی، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تھینک یو۔ 2 اگست ہے اور ہمارے 3 مقدمات سماعت کے لیے مقرر تھے اوپر کورٹ نمبر 2 میں۔ وہ جج صاحب چھٹی پہ تھے تو کورٹ نمبر 1 میں سماعت شروع ہوئی، تو مقدمہ نمبر 1370 شہزاد ٹاؤن، اس میں ہمارے 36 ملزمان ہیں، کوئی ملزم پیش نہ ہوا ہے، اس میں 8-9 تاریخ ہو گئی ہے۔ اور مقدمہ نمبر 243 کھنہ کا مقدمہ ہے، اس میں ہمارے 22 ملزمان پیش ہو گئے ہیں اور اس میں 5-9 تاریخ ہو گئی ہے۔ اور مقدمہ نمبر 1222 تھانہ اپارہ کا مقدمہ ہے، اس میں ہمارے 21 ملزمان پیش ہو گئے ہیں، اس میں سے نقول بھی تقسیم ہو گئے ہیں اور اس میں تاریخ ہو گئی ہے 4/9۔ اور میں آپ کو ایک بات آج بتاتا چلوں کہ پوری کورٹ میں سناٹا ہے، ساری عدالتیں بند ہے۔ اگر آپ نیچے کچہری کو بھی دیکھیں تو کچہری بھی مکمل طور پر بند ہے، کیونکہ اگست کی چھٹی ہوتی ہے۔ صرف یہ عدالتیں ہمارے تحریک انصاف کے لیے، تحریک کو انصاف دینے کے لیے عدالتیں کھلی رکھی ہوئی ہے، یہ ہم انصاف دلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اتنی جلدی ہے ان لوگوں کو کہ جلدی ان کے پروسیس کمپلیٹ کر کے ان کو سزا دی جائے۔ شکریہ۔ آپ نے کچھ کہنا ہے؟